الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم اپنے آخری پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، چاہے جس زمین کے رہنے والے ہو، چاہے جس زمانے میں ہو، چاہے جس زبان کے بولنے والے ہو، جس دن سے میں آواز دے رہا ہوں اس دن سے قیامت تک انسان جہاں بھی ہے وہ سنے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ کہ سارا اختیار، ساری حکومت، سارا اقتدار، سب کچھ زمین و آسمان اور پوری کائنات میں صرف اور صرف اس کا ہے۔ لہ الملک، سارا اختیار اس کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اب وہ اپنے اختیار سے جس کو جتنا حصہ دیتا ہے وہ اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کوئی اس لائق نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اس کی پرستش کی جائے، کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تو اے پیغمبر کہہ دو کہ جب تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اس رسول پر جو نبی بھی ہے، نبی امی بھی ہے، بے پڑھے لکھوں کے درمیان اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، علم لے کے آیا ہے، تعلیم کے لیے آیا ہے، تربیت کے لیے آیا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اب تمہیں اس پر ایمان بھی لانا چاہیے، اس پیغمبر پر، اور اس کا اتباع بھی کرنا چاہیے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے، صحیح راستے پر چل کے نجات تک پہنچنے کے لیے، جس سفر کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے، ایمان سے شروع کر کے ہم کو اور آپ کو سب کو اتباع پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ میں روز دو جملے عرض کرتا ہوں کہ وہ تو کرنا ہی ہے جو وہ کہیں، اور اس سے تو رکنا ہی ہے جس سے وہ روکیں، یہ تو ہے اطاعت۔ اس سے ایک قدم اور آگے جانا ہے، ان پہ نگاہیں رکھنا ہے،
ان کو پہچاننا ہے، ان کی سیرت کو دیکھتے رہنا ہے اور ان کی سیرت کو دیکھ کر جو وہ کریں وہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اور جس چیز سے وہ دور رہیں اسے ہم اپنی زندگی سے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد علیہ السلام۔ ایمان سے اتباع تک اس عنوان سے جو گفتگو آپ کی خدمت میں شروع کی گئی تھی، اس کی آج چوتھی منزل اور چوتھا مرحلہ ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم نے جس سوسائٹی میں، جن حالات میں اور جس ماحول میں تبلیغ دین کا کام شروع کیا تھا، اس وقت کی کیفیت کو بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور 23 سال کی مسلسل تبلیغ اور رسالت کے کارنامے کو انجام دینے کے بعد جہاں تک پہنچایا تھا پیغمبر نے اس سوسائٹی کو، قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اسی 23 برس کی وہ زندگی ہے پیغمبر گرامی کی کہ جس میں ہمیں بھی ان تمام خرابیوں سے اگر اپنے آپ کو دور کرنے کی فکر ہے جو بعثت کے آغاز میں اس پیغمبر نے جس سوسائٹی میں کام شروع کیا تھا وہاں موجود تھی، اور اگر ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ ہم ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں جو 23 سالہ تبلیغ پیغمبر کے بعد اس سوسائٹی میں پیدا ہوئی تھی، تو اس سلیقے زندگی کو ہمیں اپنے پیغمبر سے ہی سیکھنا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں اس وقت کے جو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیرت پیغمبر اور سیرت معصومین کے سہارے سے راہ حل رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ذرا 2 لفظوں میں محسوس کر لیں کہ پیغمبر نے کار تبلیغ شروع کیا تو اللہ اس ماحول کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے، اور جب کار تبلیغ مکمل کیا ہے تو اس صورتحال کو قرآن کن لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی یہ تبلیغ، پیغمبر نے کن حالات میں تبلیغ دین شروع کی ہے، اس کا بیان سورہ جمعہ کی انہی آیتوں میں ہے جن کی تلاوت آپ اکثر کیا کرتے ہیں اور جس کو سنا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے تمہارا پروردگار جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا بے پڑھے لکھے عربوں کے درمیان، انہی میں سے ایک کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، جس کی 3 ذمہ داریاں کل میں گفتگو کر چکا ہوں، کل یا پرسوں 3 ذمہ داریاں اس کے حوالے کی: آیات کی تلاوت، لوگوں کی کیریکٹر کی، کردار کی تربیت، ان کا تزکیہ نفس، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جن لوگوں کے درمیان پیغمبر یہ خدمت انجام دینے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ تو وہ صورتحال جس میں پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، قرآن اسے کہہ رہا ہے ضلال مبین، کھلی گمراہی۔ گمراہی کا حال آپ اندازہ لگا لیں آج کی اس بگڑی ہوئی، انتہائی بگڑی ہوئی دنیا میں۔ بہت بگڑا ہے ماحول۔ اس مصیبتوں میں سے ایک مصیبت عریانیت ہے۔ بدترین مصیبتوں میں اس سماج، اس معاشرے کی ایک عریانیت ہے۔ اس عریانیت کے نتیجے میں معاشرے میں، سوسائٹی میں جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر طور پہ واقف ہیں۔ بدکاری اور بدکاری کے نتیجے میں اس کے نقصانات، سوسائٹی کا بیلنس نہ رہ جانا، ان سب کا آغاز عریانیت سے ہوتا ہے۔ بدترین مصیبتوں میں سے ایک عریانیت ہے جس سے بے حساب مسائل اس سوسائٹی میں پیدا ہیں۔ میں اس پر اس وقت گفتگو کرنے حاضر نہیں ہوا ہوں، لیکن یہ عریانیت جو اس منزل پر ہے، انتہائی بے حیائی کی منزل پہ اس وقت صورتحال ہے، مگر جس دور میں پیغمبر نے
तबलीग शुरू की है, उस दौर की उरियानियत और बेहयाई इससे भी आगे थी। इस बेहयाई और उरियानियत के इस दौर में भी क्या आज तक आपको किसी चर्च में, किसी गिरजा में, किसी मंदिर में, माज़अल्लाह किसी मस्जिद में, किसी भी इबादत गाह में, किसी इबादत की मंजिल में कहीं कोई दिखाई दिया है जो अपनी इबादत गाह में सरता बरहना आया हो, नंगा आया हो? कोई मर्द या कोई औरत? वो उरियानियत के कुछ ठिकाने उन्होंने बना लिए हैं सरता बरहना होने के, लेकिन वो उनकी तफरीगाहें हैं। मजहबी मकामात पर अभी तक कम से कम मेरे इल्म में नहीं आई है कोई ऐसी जगह जहां मजहबी मकामात पर यह मंजिल आई हो, मगर पैगंबर ने जिस दौर में तबलीग शुरू की है उस वक्त गुमराही इतनी खुली हुई थी कि खाने काबा का तवाफ करने वाले बेलिबास होकर तवाफ करते थे, और यहां होकर तवाफ करते थे, नंगे होकर तवाफ करते थे खाने काबा। इस मंजिल पर उरियानियत थी। मैं अगर इन्हीं नमूनों को आपके सामने रखने लगूं तो सारा वक्त इसी में गुजर जाएगा। मैं यहां से गुजर जाना चाहता हूं। खुली हुई गुमराही उस वक्त थी, लेकिन उस खुली हुई गुमराही के शिकार मुआशरे को पैगंबर ने कहां तक पहुंचाया? जब 18 ज़िलहिज्जा को मैदान गदीर में हाथों पे अली को लेके ऐलान किया, मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला, तो उधर से आयत क्या आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए नेमतें तमाम कर दी, दीन कामिल कर दिया, और जो दीन है तुम्हारा उसको हमने मंजिले रजा तक पहुंचा दिया। रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब जो तुमने ये नहज हयात अपनाया है, ये जो जिंदगी बसर करने का सलीका अपनाया जिसका नाम इस्लाम है, इससे हम राजी हो गए हैं। तो मुझे जुमलों में कहने दीजिए, आगाज सफर जहां से हुआ वो थी खुली हुई गुमराही के मंजिल, और जहां पर पैगंबर ने पहुंचाया है वो रज़ाए परवरदिगार की मंजिल है। 23 साल में जो ये सफर हुआ है, इसी 23 साल में सीरत पैगंबर का मुताला करके उसे अपने दरमियान राइज करके ही हम इस गुमराही से नजात पाके रज़ाए परवरदिगार की मंजिलों तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। इतनी तमहीद के बाद जो मैं आज आपकी खिदमत में गुफ्तगू करना चाहता हूं, मैंने अर्ज किया था 28 रजब गुजरी है हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख, और हमारे दूसरे इमाम हजरत हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख गुजरी है। और कल मैंने अर्ज किया था बाज रिवायात के मुताबिक 29 सफर या माह सफर की आखिरी तारीख हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख है। मैंने अर्ज किया था कि मैं इन ईमान से, इत्तिबा के उन्वान से, इनके इरशादात, इनकी सीरत, इनकी जिंदगी के नमूनों के सहारे हमारी जिंदगी में जो जरूरतें हैं, जो ज्यादा अहम मसाइल हैं, उनसे हम कैसे निपटे, इनकी सीरत को सामने रखते हुए तज़किरे पेश करने की कोशिश करूंगा। आज मैं उस सिलसिले में गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, हम और आप जिस माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहां एक बड़ी मुसीबत है कुव्वते बर्दाश्त की कमी, अपने ऊपर कंट्रोल की मुश्किल। इस जमीन पर इस वक्त जितने मसाइल पूरी दुनिया में पैदा हैं, जहालत, गुर्बत, फितना फसाद, बदकारी, भूख, नफरतें, कीने, दुश्मनियां, जिस रुख से जी चाहे आप देख लें, जो इस जमीन पर इस मखलूक के मुश्किल तरीन मसाइल में जहालत और गुर्बत को शुमार किया जाता है। और इसके नतीजे में फिर बीमारियां हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, और फिर न जाने कितनी मुसीबतें आती हैं। जितनी इस वक्त जमीन पे मुश्किलात हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई रिसर्च नहीं है, एक मजहब के सहारे एक सोचने का एक बारीक सा नुक्ता है, शायद फिक्र के आगाज के लिए अच्छी चीज हो। मेरे अजीजों, इसकी जड़ में हम आप जाएं, इन सारे मसाइल, ये जंगें, ये खुदकुश हमले, ये
बम से हमले, जो भी हो रहा है इसकी सारी जड़ों में जाएं। तो दो लफ्जों में कहना चाहूंगा आपसे कि परवरदिगार आलम ने हमें इस दुनिया में जब पैदा किया तो इस दुनिया और आखिरत दोनों जगह हमें कामयाब देखना चाहा है, नाकाम नहीं। और उसने हमारी जिंदगी की सारी जरूरतें, जिसके बगैर दुनिया और आखिरत में हम कामयाब नहीं हो सकते, जो हमारे वजूद के अंदर जरूरतें थी वो वजूद के अंदर रखी, और जो हमारे वजूद के बाहर की जरूरतें थी वजूद के बाहर दी हैं। जरा मेरी इस वक्त थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी सादी जबान में गाढ़ी हो रही है, और मुझे पतला करना आता नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत। दूध का कारोबार किया होता अपने मुल्क में तो कर लेता। हमारे यहां बंबई में बहुत तेज रफ्तार शहर है, एक चचा थे, दूध के कारोबारी थे, हज भी कराए थे दूध बेच के। हमारे यहां तो न जाने क्या क्या है। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना था कि कोई मुसाफिरत में गए थे हिंदुस्तान से पड़ोस मुल्क में, तो वहां कहीं देख के आए थे, कोठी जबरदस्त खड़ी हुई है, कारोबार शराब का है, लिखा हाजा मिन फजल रब्बी। तो दूध के कारोबारी थे, दूध बेचते थे, लोग दूध ले जाते थे। ये चाहते थे कि सुबह से शाम तक दूध कम न पड़े, कोई आए तो बेचारा मायूस वापस न जाए, किसी से यह ना कहना पड़े कि भैया दूध खत्म हो गया। तो अब एक ही रास्ता है, जाहिर है, कम ना होने दो। वहां गाय भैंस तो बनी नहीं है कि कम ना होने दो, और है भी तो हर वक्त तो दूध नहीं देगी, जितना घटा उतना बढ़ाया। तो किसी लड़के ने आके सेपहर को दूध ले आने आया कि चचा बहुत पतला है। तो कहा भैया अगर गाढ़ा लेना हुआ करे तो सुबह जल्दी आया करो। तो हमारे मजमे की दो किस्में हो गई, गाढ़े वाले शुरू में आ जाते हैं, मैं गाढ़ी करता हूं, जब बाद में आ जाते हैं तो फिर मिलावट शुरू कर देता हूं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई बहरहाल महरूम वापस न जाए कि यह न कहना पड़े कि आज खत्म हो गया। एक सलावत और भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ने हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए वो तमाम वसाइल दिए हैं जो कुछ हमारे वजूद के अंदर है, कुछ हमारे वजूद से बाहर है। जरूरतें हवा, पानी, खाना, रोटी, फल, गोश्त, ये सब बाहर हैं। वजूद के अंदर मैंने गिनती हम आप गिनाएंगे कहां से? एक नेमत के अंदर कितनी नेमतें, फिर उस नेमत के अंदर कितनी नेमतें, उम्र गुजारते चले जाइए, न कभी गिन सकते हैं न कभी शुक्र अदा हो सकता है। जुमला तो आपका सुना होगा मगर बर वक्त याद आया है तो कह देता हूं। जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा हमारी नेमतों पर उस तरह से शुक्र अदा करो जैसे शुक्र अदा करने का हक है। कभी हमने सोचा हो शायद इस तरह? तो जनाब मूसा हमारे आप जैसे तो है नहीं, कहते परवरदिगार शुक्रान 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 सज्जे में कहते कहते लब तो खुश्क हो गए, अब और कैसे शुक्र अदा करें? कहा हमारा शुक्र उस तरह अदा करो जैसे शुक्र अदा करने का हक है। तो जनाब मूसा ने कहा मालिक कैसे करूं, हक कैसे अदा करूं? सुनिए जुमला, ये नबी की बात है, ये हमारे आपके दिमाग से बात आ नहीं सकती, उधर ही से आएगी, निकल नहीं सकती है। लेकिन अल्लाह ने दिमाग इस लायक तो बनाया कि उधर से आए तो ली जा सकती है। उम्मत का काम वो इमामत और नबूवत और रिसालत वाली बातें दिमाग ईजाद नहीं कर सकता जो हम कोशिश करने लगते हैं, और जहां कोशिशें होती हैं वहीं से फिर दावाए नबूवत और रिसालत और महदवियत शुरू हो जाता है। लेकिन कबूल कर सकते हैं। जनाब मूसा ने कहा मालिक कैसे शुक्र अदा करें, हक कैसे अदा करें? कहा क्यों? कहा जब तेरी नेमत मिलने पर मेरे अंदर नेमत पाने का एहसास पैदा होता है और मैं इस एहसास की वजह से शुक्र करता हूं, तो यह भी तो एक नेमत मुझे मिली है। फिर मैं कहूं उन लफ्जों को, जनाब मूसा कह रहे हैं मुझे तूने आज बेहतरीन खाना खिला दिया, मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने शुक्र अदा किया। और कितने ऐसे बेहतरीन खाना खा के बगैर शुक्र के उठ गए थे। तो जो मुझे ये एहसास हुआ है तेरी नेमत मिलने का, ये भी तो तेरा ही करम है ना। तो फिर अब मेरे ऊपर इसका भी शुक्र लाजिम हो गया। इस नेमत का शुक्रिया अदा करूं तो ये भी तो तेरा करम है, ये भी एक नेमत है, इसका शुक्रिया तो हक के शुक्र कैसे अदा करूं? कहा बस मूसा जिस लम्हे तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम उसकी किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, यहीं पे हक के शुक्र अदा हो गया।
دنیا میں جو پریشانیاں، جو آفتیں، جو دشواریاں ہیں، جہالت، غربت، بیماری، موت، خوف، دہشت، ناامنی، ہزاروں رخ ہیں، ان سب کی جڑ میں جائیے۔ اللہ نے جو ہمیں قوتیں دی ہیں ہمارے وجود کے اندر ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے، جن کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے تک بات پہنچا سکیں، ہمیں وہ زبان ملی ہے، ہم ایک دوسرے دیکھ سکیں، ہمیں آنکھیں ملی ہیں، ہمیں سننے کے لیے کان ملے ہیں، ہمیں بولنے کے لیے بھی زبان ملی، کھانے کے لیے بھی زبان ملی ہے، چھونے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے ہاتھ پیر ملے ہیں۔ وہی جو کہا جاتا ہوا سے خمسہ 5 حصے، ہوا سے خمسہ ظاہرہ، سینسز جو ہمیں ملے ہیں، کیا ہے؟ باصرہ دیکھنے کی، شامہ سونگنے کی، بدبو خوشبو، ذائقہ چکھنے کی، لامسہ ٹچ کرنے کی، ٹھنڈا گرم، کھردرا نرم، اور کون سی چھوٹی؟ سامعہ سننے کی۔ یہ قوتیں ملی ہیں ظاہری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سوچنے کی طاقت، امیجن کرنے کی طاقت، تصور کی طاقت، خواہش نفس، اور بھی ضرورتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، جو زندگی کی باہر کی ضرورتیں ہیں ان کو اپنے وجود تک لانے کے لیے اس نے خواہشات دی ہیں۔ اگر خواہش نہ ہو تو آدمی خود بھی نہیں جیے گا اور نسلیں بھی نہیں چلیں گی۔ میں بہت زیادہ پھیل کے نہیں کہہ سکتا بات کو واضح کر کے، یہ خواہش ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کو بچائے بھی ہے اور اگلی نسلوں کو بڑھا بھی رہی ہے۔ دنیا کی آبادی اسی خواہش سے ہو رہی ہے۔ خواہشات ملے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غضب ملا۔ میں غصہ نہیں کہوں گا، غصہ بری چیز ہے، غضب بری چیز نہیں ہے۔ غضب وہ طاقت ہے جب آدمی فائدے کے لیے آگے بڑھے تو خواہش آگے بڑھاتی ہے، اور جب آدمی کی طرف نقصان بڑھ رہا ہو تو اس نقصان سے جو چیز بچاتی ہے وہ قوت غضبیہ کہتے ہیں اس کو۔ میں نے کہا نا گاڑھا تھوڑا رہے گا۔ غصہ، اس کے عربی میں غصے کو تیش کہتے ہیں۔ ابھی بتاؤں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے انشاءاللہ، آپ کی قوت برداشت کا مظاہرہ بھی ہو جائے گا یہیں پہ۔ تو میرے عزیزوں، جتنی قوتیں اللہ سے ہم کو ملی ہیں، سوچنے کی طاقت، تخیل، تعقل، تفکر، آج گاڑی رہے گی۔ تخیل کیا ہے؟ سوچنا، خالی خیالی دنیا میں اڑ رہے ہیں، جھما جھم جو نماز میں ہوتا ہے۔ توہم، یہ سب ضرورتیں ہیں لیکن ان کا بیجا استعمال اور توہم، بیٹھے ہیں کہیں ایک دم سے تنہائی میں بیٹھے اور خیال ہو گیا چاروں طرف سے چڑیلے ہیں، بھوت پریت، توہمات، بلی کاٹ گئی راستہ، یہ سب بیجا استعمال ہے۔ اصل ضرورت میں وہی تو کہنا چاہتا ہوں، قوت واہمہ آدمی سوچ کے کام کو، بلڈنگ کا نقشہ، ایک کھڑی عمارت تیار کرنا ہے تو شروع کہاں سے کریں گے؟ اسی واہمے سے شروع کریں گے، آنکھیں بند کر کے مکان سوچیں گے تو بنائیں گے۔ تو نہ جانے کتنی قوتیں ملی ہیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، ان قوتوں کو استعمال کرنا ہے ہمیں ان حدوں میں رہ کے جو اللہ کی طرف سے معین ہے۔ اب میں اتنا وقت لینے کے نتیجے میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں غور کر لیجئے گا، اس زمین پر جتنے مسائل اور مشکلات انسانی زندگی کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے انسان کی اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی کے لیے، چاہے گھریلو زندگی کے لیے، بزنس کا ٹوٹنا، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نالائقیاں، ماں باپ کی پریشانیاں، جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ملکوں کے جھگڑے، سب پہ غور کر لیجئے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں جن قوتوں سے نوازا ہے، ان کا جب تک وہاں استعمال ہو جہاں استعمال کے لیے انہیں دیا گیا ہے، تب تک وہ نتیجہ آتا ہے جو زندگی میں سکون اور راحت لاتا ہے۔ زحمتیں اور مسائل، یہ جملہ کہنے کے لیے توقع لے لیا، زحمتیں اور مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ان میں سے کوئی قوت بیکار رہ جاتی ہے یا کوئی قوت بے قابو ہو جاتی ہے۔ انہی طاقتوں کے استعمال میں جہاں ہم نے اپنی اللہ سے ملی ہوئی صلاحیتوں اور استعداد کا، کیپیسٹی کا چھوڑ دیا، استعمال نہیں کیا، مسائل کھڑے ہوں گے۔ جہالت نتیجہ ہوگا مثلا اللہ کی دی ہوئی قوت کے استعمال نہ کرنے کا، غربت، بھوک نتیجہ ہوگی مثلا اللہ کی دی ہوئی قوتوں کے استعمال نہ کرنے کا، لیکن قتل و غارت، مار پیٹ،
اللہ کی دی ہوئی قوت کے بے قابو ہو جانے کا نتیجہ ہوگا. مار پیٹ اللہ نے مجھے ڈیفنس کی طاقت دی تھی تاکہ اپنی حفاظت کر سکوں. اب میں کسی کو اگر بیجا مارتا ہوں، گالی دیتا ہوں، تکلیف پہنچاتا ہوں، فساد کھڑا ہوتا ہے، بم مار رہا ہوں، تو میرے عزیزوں یہ وہ قوت بے قابو ہوئی ہے. میں دو لفظوں کو بار بار دہراؤں گا، اس کے بغیر میری بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اللہ سے ملی ہوئی قوتیں جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، زندگی کے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ قوتیں یا تو بیکار رہ جاتی ہیں یا بے قابو ہو جاتی ہیں. سارے ملکوں میں نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، مسائل جو کھڑے ہیں یا ان قوتوں کے بیکار رہنے سے پیدا ہو رہے ہیں یا ان قوتوں کے بے قابو ہونے سے پیدا ہو رہے ہیں. دو ہی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسانیت کی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے. مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ نہ کسی قوت کو بیکار رہنے دے اور نہ کسی قوت کو بے قابو ہونے دے. بیکاری سے اللہ کی دی طاقتوں کو بچانے کے لیے وہ واجب اور مستحب کے احکام جاری کرتا ہے تاکہ قوتیں بیکار نہ رہیں، اور بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے حرام اور مکروہ کے بریک لگاتا ہے تاکہ بے قابو نہ ہونے پائے. قوتیں یا تو بیکار رہ کے نقصان پہنچاتی ہیں، جہاں بولنا چاہیے آدمی بول نہیں رہا ہے، نقصان ہوگا. جہاں زیادہ بولنا، جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں بول پڑے گا، نقصان ہوگا. جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نہیں دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہے ہیں، لڑ نہیں ہے. اور اگر آنکھیں بند کر لینا چاہیے، جھکا لے لینا چاہیے، اور آنکھیں پھر کھلی ہیں تو گھر میں آگ لگ نہیں ہے. جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولیں گے تو تباہی آنا ہی ہے. کبھی کبھی بول کے آدمی تباہی اپنے ہاتھوں پیدا ہی کر لیتا ہے. جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بول پڑتا ہے. ایک تھے بیچارے مظلوم قسم کے شوہر نامدار، اور ایک ذرا تھوڑی سے کچھ دبنگ سی خاتون تھی ان کی. یہ کچھ وجود میں مختصر تھے، جو بھی تھا وہ تھوڑا کچھ وجود میں شاید تندرست تھی. تو بیچارے عاجز ہوتے ہوتے ایک دن فریاد ہو کے دعا کرنے لگے، یا اللہ یا تو میں مر جاؤں، یا اللہ یا تو میں مر جاؤں. ابھی آدھا جملہ نکلا تھا کہ یا اللہ یا تو میں مر جاؤں، کانوں میں آوازیں اور یا اور یا اور یا کل اور یا بھی میں مر جاؤں. صلوات کبھی بے محل نہیں ہوتی. زندگی میں جو مسائل و مشکلات پیدا ہوتے ہیں میرے عزیزوں، میں نے سمیٹ کے بات کہی ہے، مگر خدا کے لیے غور کیجئے گا. یا اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت و استعداد کا بھیجا استعمال تباہی لاتا ہے، مثلا زیادہ بولنا، یا بر وقت جو قوت آنا چاہیے استعمال میں اس کا بیکار کر دینا اسے تباہی کی طرف لاتا. مثلا حق کے موقع پر جب ہمیں حق کی حمایت میں کھڑے ہو کے گواہی دینا چاہیے وہاں رک جانا. مظلوم کی حمایت میں جب ہمیں بولنا چاہیے وہاں اپنے آپ کو اس سے روک لینا. مسائل کھڑے ہوں گے یا قوتوں کے بیکار ہو جانے سے یا قوتوں کے بے قابو ہو جانے سے. ان دو لفظوں کو کم سے کم دماغ میں فی الحال محفوظ کر لیجئے اور غور کرنے کی کوشش کیجئے گا. میرے عزیزوں، پیغمبر نے جو نظام دین دیا ہے اس نظام دین میں انہی قوتوں کو بیکار رہنے اور انہی قوتوں کو بے قابو ہونے سے بچانے کا نظام دیا ہے. ہمارے معاشرے کی اس وقت کی ایک بڑی مشکل ہے جس کا نام ہے فرسٹریشن. ہر آدمی چڑچڑا ہو رہا ہے، مسائل ہیں، اور جو سال بھر چڑچڑا نہیں ہے وہ رمضان میں تو 18 گھنٹے کا روزہ. کیا ہو رہا ہے؟ جانتے نہیں روزہ ہے. ارے بھائی جانتے ہیں روزہ ہیں، تبھی تو آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ آدمی کی طرح بات کریں گے. کھائے پیے ہوتے تو ہم سمجھتے جانور کی طرح بات کریں گے. اللہ کے حکم سے روزہ ہے. اسی لیے مولا علی نے کہا بہت سو کے روزے جو ہیں وہ خالی پیٹ کی بھوک اور پیاس ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. اس لیے کہ دو قوتوں پہ قابو کر لیا، نہ زبان پہ کنٹرول کیا، نہ آنکھوں پہ کیا، نہ کانوں پہ کیا، تو وہ بھوک پیاس سے آگے نہیں رہ جاتا. تو میرے عزیزوں، فرسٹریشن کا یہ دور ہے. ذرا میں آدمی بگڑ جاتا ہے. آپ کے ہاں ہمیشہ کبھی ہار نہیں بجائے جاتے. ہمارے ہاں ملک میں لکھا ہوتا ہارن پلیز. یہاں اگر کوئی ہارن بجا دے تو گالی ہے نا. اور ایسے تو بالکل نہیں بجتے، لیکن ایک ذرا سے لائٹ پہ، اب کیا کریں، موبائل پہ کچھ ایسا
بات چل رہی ہے کہ اگر ادھر سے دماغ ہٹا تو گھر پہ جا کے پٹائی ہونا ہے. اب ذرا چند سیکنڈ بس لیٹ ہوا, پیچھے سے پوں پی شروع, فرسٹریشن. تو یہ فرسٹریشن جس کا ہم بھی شکار ہیں, یہاں تو اب ایک اصول لکھا دکھائی دینے لگا ہے جگہ جگہ قدم قدم پہ, نو ٹالرنس. نو ٹالرنس ایک جگہ بالکل صحیح ہے اور ایک جگہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتا ہے پرسنل معاملات میں, ذاتی معاملات میں اونلی ٹالرنس, اور مذہبی معاملات میں نو ٹالرنس. ہمارا معاشرہ بالکل الٹ گیا ہے. مذہبی معاملات میں ٹالرنس ہی ٹالرنس. صاحبزادے نماز نہیں پڑھتے ہیں, ارے بچے ہیں, گناؤں دو چار نہ گناؤں, نو ٹالرنس. سلوات بھیجیے. اچھا, مذہب جو ہمیں سبق دیتا ذاتی معاملات میں ٹالرنس, حلم, برداشت, کظم غیظ, غصے کا قابو کرنا, اور دین کے معاملات میں نو ٹالرنس. ہم الٹ گئے, اسی لیے مسائل پیدا ہیں. بس میں اب آپ کے سامنے جلدی سے سیرت کے چند نمونے سناؤں کہ ٹالرنس کہاں ہے اور نو ٹالرنس کہاں ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے حساب نمونے ہیں. ہمارے پیغمبر, ہمارے دوسرے امام, ہمارے 7ویں امام, جو حالات, جن حالات سے امام 8ویں امام, یہ ان خاص حالات سے گزرے ہیں. میں نے بار بار یہ بات آپ سے کہی اور علماء کہتے رہتے ہیں ہمیشہ. میں بھی ان کا شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اہل علم کی, کہ میرے عزیزوں ائمہ طاہرین کے جو القاب ہر زمانے میں الگ الگ مشہور ہوئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے میں وہ ہنر نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس کمال کو اس زمانے میں سب سے زیادہ سامنے آنے کا موقع ملا, اس لیے صادق کہلائے, وہ کاظم کہلائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جعفر صادق ہیں وہ جعفر کاظم نہیں ہے, یا جو موسیٰ کاظم ہے وہ موسیٰ صادق نہیں ہے. ایسا نہیں, یہ سب صادق ہیں, سب کاظم ہیں, سب رضا ہیں, سب مرتضی ہیں, سب. لیکن جو زمانے کے حالات اس کی طرح سے, اس کے مطابق ان کو موقع ملا. تو حضور کے نمایاں صفات میں سے سیرت محمد و آل محمد کا ایک نمایاں پیغام یہ ہے کہ ذاتی معاملات میں قوت برداشت کا زبردست مظاہرہ کیا جائے, جس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت جلدی چڑچڑانے لگتے ہیں. ہمارے دوسرے امام کی زندگی جیسی گزری ہے, میں نے کل آپ سے بتایا کہ دشمن تو دشمن, دوست تک تانا زنی کر رہے تھے. ایسے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا دنیا چھوڑ کے گوشہ نشین ہو جاتا ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے, یا پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے, جھگڑالو ہو جاتا ہے. امام نے ان بدترین حالات میں اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم ہمارے غلام ہو تو تمہیں بدترین حالات میں بھی نہ گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے, زندگی چھوڑنا نہیں ہے, بہتر سے بہتر زندگی بسر کرنا. کسی امام کا گھر اس طرح دسترخوان بچھا کے نہیں کھلا رہا جس طرح امام حسن مجتبیٰ کا. نہ ملنے کا مزاج پیدا ہو جاتا مایوسیوں میں, کہا دیکھو ہمارے یہاں ہر وقت بھیڑ لگی ہوئی, ہر وقت دسترخوان بچھا, ہر وقت کھانے والے موجود ہیں. یعنی مایوسی کا شکار نہیں ہونا. اور دوسری طرف خوش مزاجی, چڑچڑے پن کے بجائے عام حالات سے زیادہ خوش مزاجی کا ثبوت ان کی زندگی دے رہی. واقعات آپ کے سامنے, مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ شام سے آیا تھا کمبخت, جو پہچانتا نہیں, معاویہ سے سیکھ کے آیا تھا, امام کو دیکھ کے پہچانا کہ کون ہے, فرزند علی حسن ہے. اس نے اپنی پوری زبان کی طاقت خرچ کر دی ان کو برا بھلا کہنے میں. امام مسکراتے رہے, اور جب وہ چپ ہو گیا تو اس نے ان کو برا کہنے میں طاقت صرف کی تھی, انہوں نے اس کی مزاج پرسی میں اپنی زبان کی طاقت خرچ کرنا شروع کی. مسافر ہے, تیری ضرورتیں ہیں, گھر چاہیے گھر چل, سامان چاہیے سامان دیں, مدد چاہیے مدد دیں, جتنے دن رہنا ہو رہے. ایک فہرست پوری پیش کر دی جو کسی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے. چند لمحوں میں وہی جو گالیاں دے رہا تھا وہی کہہ رہا تھا, آپ اب پھر سے مجھے مسلمان بنائیے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. جو اس بدتمیزی اور بدسلوکی کے بعد ہم آپ بہت کریں گے تو چپ رہ لیں گے, جو بھی ہمارے بس کا آسان نہیں ہے. لیکن وہاں تو اس کے الٹا معاملہ ہے کہ آپ مجھے اپنا بنا لیجئے. بنا لیا. ایک جملہ یہاں پہ کہنے کا جی چاہتا ہے, اگر بابا کا کمال یہ ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے پلٹا لیتے ہیں, تو بیٹے کا کمال یہ ہے کہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کے سورج کو غروب ہونے کے بعد پھر سے طلوع کی منزل میں لے آتے ہیں.
सीरत के न जाने कितने नमूने जो आप सुनते रहते हैं। रसूल अकरम की पूरी जिंदगी में कदम कदम पर पूरा मक्का जिसने इतनी अजियत पहुंचाई थी, इतनी तकलीफें पहुंचाई थी, जब फतेह मक्का हुआ आए सब तो पूछा क्या सोचते हो? कहा आप हमारे भाई और अच्छे भाई रहे हैं, आपने हमेशा हमारे साथ अच्छा सुलूक किया है। तो पैगंबर ने वही आयत पढ़ी जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए पढ़ी थी कि जाओ कोई किसी चीज का किसी से तुम में से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। जाती मसाइल की सूरत हाल यह है, नमूने बहुत से हैं, मैं उनको चूंकि आपके इल्म में है कि जहां जंग उहद में जहां दुश्मनों से इतनी तकलीफ हुई थी कि दंदान मुबारक शहीद हुए, 4 दांत टूटे हैं पैगंबर के, शदीद तौर पे जख्मी हुए, बड़ी तकलीफ उठाई है, मगर उसके बाद तारीख कहती है कि सद्दे में पेशानी रख के सुनने वालों ने कोशिश की कि शायद अब ये बद्दुआ कर रहे हो उनकी तबाही की, मगर सुनाई क्या दे रहा था? रब्बे एहदे कौमी इन्नहुम ला यअलमून, परवरदिगार मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये पहचानते नहीं। ये कुव्वत बर्दाश्त की वो इंतहाई हदें हैं जो सीरत पैगंबर में हमें दिखाई दे रही हैं मेरे अजीजों। लेकिन यही पैगंबर जब दीन का मामला आता है तो फिर वहां कोई मुरव्वत नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई नरमी नहीं। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया को देख के ये लगता भी है कि यहां नरमी कर रहे हैं तो वह हकीकतन नरमी नहीं होती है, वो भी उसूल की पाबंदी होती है। थोड़ी से बोझल कैफियत आपकी कम हो जाए, वाकयात के सारे कम होती हैं, रिवाज पढ़ने को मिलता। मैंने आपकी खिदमत में बात कही है कि इस वक्त जिस फ्रस्ट्रेशन से हम गुजर रहे हैं, जो टॉलरेंस की हमारे अंदर कमी हो गई, जो हमारी कुव्वत गजबिया जो डिफेंस के लिए है वो बेकाबू होकर गालम गलौज में बदल जाती है, वो बेकाबू होकर इत्तेहाम और खराब इल्जाम में बदल जाती है। हम जल्दी से किसी बात पे एक दूसरे से झगड़ा और बहस करने लगते हैं। यहां पे सीरत पैगंबर हमें क्या सिखा रही? जाती मामलात में कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करो और मजहबी मामलात में जो दीन के तकाजे उसमें जर्रा बराबर मुरव्वत नहीं होगी। यहां पे कुछ लोग सुए इस्तिफादा करते हैं, इन चीजों का मिसयूज करते हैं। हमें होशमंदी से देखना चाहिए। जाती मामलात में माफी करना है, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्सा आने पर मेरे गुस्से को याद करना। बड़ा कीमती जुमला है। कहा गुस्सा आए कहीं तो गुस्सा आने पर मेरे गुस्से को याद करना, ताकि जब मेरे गजब का मौका आए तो मैं तुझे याद करूं। फिर से जुमला कहता हूं, अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें गुस्सा आए किसी बात पर, बीवी मियां में झगड़ा हो गया, भाई बहन में हो गया, मोमिन मोमिन में, पड़ोसी पड़ोसी में कहीं गुस्सा आ गया, तो गुस्से के वक्त तुम मुझे याद करना, ताकि जब मेरे गजब का वक्त आए, तुम्हारे ऊपर तो हर वक्त गजब आ सकता है मेरा, तुम इतनी हरकतें कर चुके हो, किसी वक्त भी गजब आ सकता है, लेकिन अगर तुम अपने गजब के मौके पर मुझे याद रखोगे तो फिर मैं अपने गजब के मौके पर तुम्हें याद रखूंगा। अगर इसी एक उसूल को आदमी मजबूती से पकड़ ले के गजब परवरदिगार से बचना है तो हमें एक दूसरे के साथ ये बर्ताव नहीं करना है। मगर मेरे अजीजों में फिर कहता हूं, यह सीरत जाती मामलात की है, मजहबी मामलात में नो टॉलरेंस ही का उसूल है। हमारे मामलात उलट गए हैं, जाती मामलात में लड़ मर जाएंगे, मजहबी मामलात में सारी बरादरी याद आ जाएगी। अच्छा, यह है भी फितरी बात, मगर जरा फितरत को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। भाई भाई का साथ देगा, दोस्त दोस्त का साथ देगा, अजीज अजीज का साथ देगा, हम वतन का साथ देगा, तकरीबन फितरी बात। ये फितरत के मुताबिक, और इस्लाम फितरत के खिलाफ है नहीं। मुझे अपनी पार्टी का साथ देना चाहिए, जिससे मुझे मोहब्बत, उसका साथ देना चाहिए। जो मेरा दोस्त है मुझे उसका साथ देना चाहिए, जो मेरा अजीज है मुझे उसका साथ देना चाहिए। मगर वो साथ देने का सलीका पैगंबर से सीखना है। फितरत है साथ देना अपने की, जिसे मैं अपना समझता हूं उसको साथ दूंगा, लेकिन इसका सलीका पैगंबर से सीखना है। सुन लीजिए पैगंबर ने सलीका क्या सिखाया। पैगंबर ने फरमाया, उनसुर अखाका जालिमन औ काना मजलूमा, अपने भाई की तुम्हें मदद करना है, चाहे तुम्हारा भाई जालिम हो और चाहे तुम्हारा भाई मजलूम हो। सुनी हुई बात है ना, मगर काम की है। वो कुरान मजीद बार बार कहता, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नई लाने की फिक्र न करो, याद दिलाते रहो, ये याद दिलाना मोमिनीन को फायदा पहुंचाता है। कहा अंसुर अखाक, अपने भाई की मदद करना है तुम्हें, जालिमन काना हो मजलूमा, चाहे वो जालिम भाई हो चाहे मजलूम भाई हो। हमारे जैसों को फौरन चांस मिला कि चलो आज से तो हो गया, हमारा भाई किसी को गाली दे, हमें तो अपने भाई की मदद करना है, 4 वो दे तो 8 मुझे।
ہمارا بھائی کسی پہ ایک مقدمہ کرے تو مجھے 10 اس پہ قائم کرنا، اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، تو مجھے تو اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے۔ بھائی سے مراد برادر مومن، رشتہ دار، عزیز، اپنا جسے کہہ لیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے کی مدد کرو، جو تمہارا اپنا اس کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی مدد کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بیچارہ بے جرم و خطا پٹ رہا ہے تو اس کی مدد کیا ہوگی؟ اسے بچا لیں، اسے روک لیں۔ کوئی بدنام کیا جا رہا ہے بے جرم و خطا تو اس مظلوم ہے، ہم اس کی مدد کیا کریں؟ اسے بدنامی سے نکالیں باہر۔ کسی کے خلاف کوئی غیبت ہو رہی ہے تو ہم حتی الامکان اس کی صفائی دیں، اس کی مظلومیت میں اس کی مدد کریں۔ تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم سے بچا لو، بڑی قیمتی بات ہے میرے عزیزو زندگی کے لیے۔ پیغمبر نے کہا مظلوم کی مدد کرو، کہا مظلوم کی مدد ہے اس کو ظلم سے بچانا، مگر یہ میرا بھائی جو ظلم کر رہا ہے اگر، تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ کیا اس کے ظلم میں شریک ہو جاؤں؟ یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ جو وہ کر رہا ہم بھی وہی کریں، وہ لڑ رہا ہم بھی لڑنے لگے، وہ مار پیٹ کر رہا ہم بھی مار پیٹ کرنے لگے، وہ لوگوں کا مال چھین رہا ہم بھی چھیننے لگے، وہ گالم گلوچ کرتا ہم بھی گالم گلوچ کرنے لگے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو۔ پیغمبر نے کہا نہیں، مظلوم کی مدد ہے اس کو ظلم سے بچانا، اور ظالم بھائی کی مدد ہے اس کو ظلم سے روکنا۔ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو یعنی اسے ظلم سے روکو، برائی سے روکو، گناہ سے روکو۔ اس لیے کہ روایت میں اور بالکل سچی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی بھی غلطی، گناہ، ظلم، جبر، تشدد کرتا ہے تو وہ ظلم بعد میں اس پر کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر کرتا ہے۔ نہیں، اس کی گہرائی پہ غور کریں۔ کہ ظالم جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو پہلا ظلم وہ اپنی ذات پہ کرتا ہے، اس کے بعد مظلوم پہ کرتا ہے۔ کس طرح؟ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی توہین ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اب میں نے اپنے مقابلے میں اللہ کو کھڑا کر لیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب کہیں زمین پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں اگر جھگڑے کرنے والوں میں ایک حدیں پار کر رہا ہے اور ایک قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ خاموشی جو ہمیں سکھایا گیا، ذاتی معاملات میں ہی سکھایا گیا کہ اگر جھگڑا ہوتا ہے ایک حدیں پار کر رہا ہے اور ایک قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو فرشتے آ کے کہتے ہیں جو حدیں پار کر رہا ہے، جو سب زبانی گالم گلوچ الزام تراشی کر رہا ہے، اس سے کہتے ہیں قلتا وقلتا قلتا وقلتا وانت اہل لما قلتا۔ اب میں ذرا اس کا ترجمہ بالکل نارمل سی زبان میں کرتا ہوں، بہت بکا تو، بہت بکا تو، اور تو تھا ہی اسی لائق جو تو نے کیا، اسی کے لائق ہی، بس اس سے آگے تیری اوقات نہیں ہے۔ قلتا وقلتا وانت اہل لما قلتا، تو نے تو کر دکھایا، اس سے آگے کہ تیرے اندر صلاحیت نہیں۔ وسط تجازا بما قلتا، مگر جو تو بولا ہے اس سب کا بدلہ تجھے ملے گا۔ جو تو نے کہا تو اسی لائق تھا، تو نے اپنی اہلیت دکھائی ہے اور تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر جو صاحب علم ہے، جو خاموشی اختیار کر رہا، جو جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کر رہا، اس کی طرف فرشتے مڑ کے کہتے ہیں تو نے صبر کیا، تو نے حلم کیا، اللہ تیری مغفرت کرے گا اس وجہ سے، اگر اپنے اس صبر و حلم کو تو باقی رکھ سکا۔ صبر و حلم باقی نہ ہو تب بھی صلوات بھیج دینے میں کیا حرج ہے بھائی؟ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے شہر میں، جو زمانے میں منظم کی گئی بنانے کے لیے نئی، تو اس کا نام حیدری مسجد، لیکن کچھ دنوں ٹوٹی رہی تھی تو وہ ٹھنڈی مسجد کہلاتی تھی۔ ہمارے یہاں کچھ الفاظ بھی ایجاد کیے جاتے ہیں، ٹھنڈی مسجد یعنی جو گر گئی۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، بہرحال میں نہیں جانتا۔ تو ٹھنڈی مسجد تو میں جانتا تھا کہ ٹھنڈی مسجد وہ ہوتی ہے، مگر میں ٹھنڈی صلوات نہیں جانتا تھا۔ اب سمجھ گیا ٹھنڈی صلوات کیا ہوتی ہے۔ کسی باشعور حکمت والے سے میں اس میں مسلسل آپ کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے تذکرے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی آفت ہے فرسٹریشن، اور اس فرسٹریشن کے نتیجے میں مغلوب الغضب، جلدی سے غصہ کرنا، قوت برداشت، ایک ذرا سے، خیر یہاں میں نے نہیں گفتگو سنی، لیکن جن علاقوں میں ٹھنڈک اور گرمی دونوں ہوتی ہے، اے سی میں رہنے کے عادی ہو گئے، ٹمپریچر ذرا سے بڑھا، اوف آج بڑی گرمی ہے۔ ارے بھیا گرمی ہوئی بھی ہے تو تم کہاں گرمی جھیل رہے ہو؟
तुम तो एसी में बैठे हो। तो जरा से आज बड़ी ठंडक है, होता या नहीं होता? मुझसे तो नहीं सुना, अरे आज भाई कयामत। अरे भैया आप कहां ठंडक का मजा जाने, उन गरीबों से पूछिए जो सड़क के किनारे एक गुदड़ी ओढ़े लेटे हुए हैं बर्फबारी में, और वो शिकवा नहीं करते हैं आज बड़ी ठंडक। कुव्वत बर्दाश्त नेमतों के बढ़ने से घटती चली जाती है, जितनी नेमतें बढ़ती हैं कुव्वत बर्दाश्त घटती चली जाती है। और जल्दी से वही पौधे, मौला अली ने कहा है कि जंगल के दरख्त मजबूत होते हैं, आंधी तूफान सब झेल जाते हैं, बाग और पार्क के दरख्त एक जरा से तेज हवा आई, जरा पानी की कमी हुई, मुरझा जाते हैं। हमें अगली नस्लों को, इन बच्चों को मोहब्बत के तकादे उनकी जिंदगी में नेमतें दें, मगर इसके साथ साथ इनको कुछ जहमतें बर्दाश्त करने की आदत भी होना चाहिए, वरना उनके साथ वो मोहब्बत नहीं है, फिर दुश्मनी है। कभी उनकी बात पूरी हो 100 बार तो एक बात उनकी बात पूरी ना हो, ताकि उन्हें यह भी आदत रहे कि कभी हमारी बात नहीं सुनी जाती, किसी और की बात मानना पड़ती है। वरना फिर जब वो तय कर लेगा कि हमेशा मेरी मानी जाती, मां बाप की नहीं, तो फिर एक दिन यह भी सीख लेगा कि हमेशा मेरी मानी जाएगी, ना इमाम की, ना नबी की, ना रसूल की। लिहाजा अपनी मनवाने की आदत हमेशा नहीं होना चाहिए। तरबियत के सब छोटे छोटे अज्जा हैं। खैर मैं फिर वापस लाऊं, किसी हकीम से यानी समझदार इंसान से कहा गया, उसको किसी ने गालियां दी, बुरा भला कहा, वो चुप रहा। तो किसी ने कहा कि आप तो चुप रहे। कहने लगे कि मैं उस जंग में नहीं जाना चाहता जिसमें जीतने वाला ज्यादा घाटे में रहे। मैं उस जंग में जाना नहीं चाहता जिसमें जीतने वाला ज्यादा घाटे रहे। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर के साथ जनाबे कंबर के साथ जा रहे हैं। जनाबे कंबर को किसी ने गाली दी, कंबर मुड़े, मौला समझे शायद ये जवाबी कार्रवाई करेंगे, या महलन या कंबर उतरुक हो मुहानन, रहने दो उसे जलील छोड़ दो। मौला की जुमला क्या कह रहा? जो आपके साथ बदजबानी करे उससे बदजबानी करना उसको दलील करना नहीं है, उसकी बदजबानी पे चुप रहना उसकी तौहीन है सबसे बड़ी। वो चाहता ही है कि आप यही करें वही हो जाएं। मुझे जुमले पे जुमले याद आते हैं। हमारे सातवें इमाम हजरत मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बारे में कोई इंसान अपने मालिक की नाफरमानी करे और मासियत करे, क्या मतलब? उसने मुझे गाली दी, तो पर इल्जाम लगाया, तो उसने मेरे बारे में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। कहा जब वो तुम्हारे बारे में हुक्म खुदा की नाफरमानी करे तो उसका बेहतरीन जवाब यह है कि तुम उसके बारे में हुक्म खुदा की इताअत करो। क्लियर नहीं हुआ? एक सलवात भेजिए जोर से तो दिमाग खुल जाएंगे। सलवातें गिन तो नहीं रहे भाई? आजकल की हमारी बदनसीबियों में ये भी हो गया कि मेंबर पे आने के पैसे तय होने लगे हैं, मजदूरी बन गया मेंबर पे आना। अल्लाह का करम है, उससे महफूज है, हम मजदूरी करते हैं मगर आपकी नहीं। इंशाअल्लाह हम सब उनकी मंजूरी करते हैं। और तय करके आना बेवकूफी है। जब हमें मिलना उस खुले हाथ से है तो हम तय करके छोटे ही तय करेंगे। खैर, तो ऐसे एक मौलाना थे, तय करके आते थे। बिजनेस के शहर में, हमारा शहर बंबई का बिजनेस का शहर है, बड़ा तेज रफ्तार बिजनेस का शहर है। उन्होंने मजलिस पढ़ाई, उसके बाद हदिया दिया गया तो वो 1/3 था, नहीं 2/3 था। जो तय हुआ था उसका 2/3 मिला। मसलन 300 तय हुए थे तो 200 मिले। तो उनका ये क्या? उनका हुजूर आपने 20 मिनट तो खाली सलवातें पढ़वाई हैं, तो भैया मेरा कुछ तय नहीं है आपसे। आइए उस दरबार से मिल के ले जहां से बेहिसाब मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं फिर जुमले इमाम को दोहराता हूं, मेरे अजीजों, हमें एक को गुस्सा एक गर्म हो तो दूसरा जरूर उस वक्त नरम हो जाए। बिया बिगड़े तो बीवी उस वक्त ठंडी हो जाए। खफा ना हो जाए मेरी बहनें कि हमसे कह रहे ठंडी हो जाओ। एक ठंडा होना हमारे यहां वो वाला भी होता है। फिक़ही मसाइल में भी आया है कि अगर किसी की रूह निकलने के बाद जिस्म गर्म है, टच करो तो मुस्लिम मस्से मैयत वाजिब नहीं होगा। जब जिस्म ठंडा हो जाए तो मस्से मैयत वाजिब होगा। नहीं, वो नहीं। एक गर्म तो दूसरा एक गुस्सा। और उसकी तरकीबें मज़हब ने बताई हैं। अपनी सिचुएशन चेंज करो, खड़े हो तो बैठ जाओ, जिस जगह हो वहां से हट जाओ। अगर
गुस्सा आ रहा है और कोई जिससे बात हो रही वो रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, मजहब कहता है टच कर लो। रहम जब रहम को टच करता है तो शैतान की गर्मी हट जाती है, रहमान की रहमत आ जाती है। ये भी कहा गया, भाई भाई में, भाई बहन बहन झगड़ा हो रहा, छू लें, मगर दोनों को मालूम होना चाहिए। ये बेचारा छूने चले, उसको पता चला ये हमें, लिहाजा सब लोग आया करें मजलिस में, वरना एक ने सुनी एक ने सुनी तो बात बिगड़ जाएगी। वुजू कर लो, इसलिए कि गुस्सा आ गया उसे पानी ठंडा करेगा, रवायत है। कहा जमीन से, मिट्टी से अपने को टच करो, गुस्सा आए तो मिट्टी से टच करो, इसलिए कि मिट्टी भी आग को बुझाती है। गुस्सा तुम मिट्टी से बने हो, गुस्सा शैतान की चीज है, जहन्नम की आग का नमूना है। तो 2 रकत नमाज पढ़ लो। बहुत से चीजें हैं जिनको अगर हम जिंदगी में कोशिश करें। देखिए पैगंबर गिरामी का एक जुमला, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वाकईन कुव्वत बर्दाश्त जिनके अंदर फितरी तौर पे होती है, वो हलीम कहलाते हैं। हलीम वो वाला नहीं जो खाया जाता है, हालांकि अब मेरी समझ में आया उसको हलीम क्यों कहा जाता है। जैसे बेचारा जो गुस्सा गर्मी नहीं करता हलीम होता है, उसको दुनिया खाती है, वैसे ही अब समझ में आया कि इतनी खतरनाक मिर्च मसाले वाली चीज को हलीम क्यों कहा जाता है, इसलिए कि लोग खाते हैं उसको भी खूब सो। हलीम के साथ यही होता है, बेचारा समझाता खाया जाता है, लेकिन पता नहीं कि अगर हलीम ने अपना काम किया तो 3 दिन तड़पाएगा। मेरे अजीजों, मैंने आपकी खिदमत में बात कहना चाहिए कि सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद में एक बेहतरीन नमूना है जिंदगी, और जिसको हमें अपनाना ही चाहिए अगर अपने घरों को बचाना, अपनी जिंदगियों को बनाना, अपनी मसरतों को बचाना, अपने घरों को आग से रोकना। कितने टुकड़े हो रहे हैं इनके पीछे, गुस्सा, नफरत, कीना, और उन चीजों से भी परहेज किया जाना चाहिए जिससे गुस्सा पैदा होता है। बदजबानी, गीबत से, एहानत से, बेतुके मजाक से, उन चीजों से भी मजहब मुस्तकिल उससे रोकता है जो गुस्से तक लेके आती हैं। लेकिन दूसरा रुख, बात फैल गई, 20 मिनट जो सलवात वाले हैं वो बढ़ जाएंगे आगे, इसलिए सलवात नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं ये जरूर वाज़ेह करना चाहूंगा कि ये नरमी जाती मामलात में है, ये नरमी जाती मामलात में है। मजहब के मामले में बिल्कुल नो टॉलरेंस, ढील नहीं दी गई है उनकी तरफ से। जो हर जगह, कितने वाकयात हैं उनकी जिंदगी के। देहाती अरब आया, पैगंबर के गले में चादर पड़ी हुई, इतनी जोर से खींचा कि गले पे पूरे निशानात बन गए। और उसका कहता है कि मालुल्लाह से मुझे एक ऊंट खजूरें दो, मतलब दबंगई दिखला रहा है कि मैं तुम्हारे माल से नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारे पास जो है सब अल्लाह का माल है, उसमें से एक ऊंट खजूरें दो। पैगंबर उसी तरफ मुड़े मुस्कुराते हुए, असहाब बिगड़े इसकी ठोकाई कर दें, कहा रुको सब लोग रुको। उसके बाद उसकी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़े, कहा जो तू कह रहा उसे मिल जाएगा, लेकिन तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं भी तुझसे बदला लूंगा। मुस्कुरा के कहा। तो उसने कहा आप बदला मुझसे ले ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा मुझे पता है आप बुराई का बदला बुराई से ले ही नहीं सकते। आप बुराई का बदला बुराई से, सय्या का बदला सय्या से आप ले ही नहीं सकते हैं। बुराई आप मुझसे बदला नहीं ले सकते, आप में इसकी ताकत नहीं कि मुझसे बदला लें। यह था मिजाज जिसको ऐसे जाहिल भी समझते थे, ऐसी कुव्वत बर्दाश्त। हम जरा में जबान खुल जाती, लेकिन दीन के मामलातों पर जल्दी से सुन ले, कोई जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं, कोई छूट नहीं, कोई ढील नहीं। पैगंबर खुदा की खिदमत में एक देहाती आया, आराबी, और उसने कहा मैं आपका दीन मुझे मालूम हो गया, मैं उसे अपनाना चाहता हूं, मगर मेरी चंद शर्तें। कहा वो क्या है? कहा मेरी 3 आदतें हैं और मैं इन 3 आदतों में से एक आदत छोड़ने पर तैयार हूं, बाकी 2 आदतें नहीं छोड़ूंगा। सुना हुआ क्या होगा आपका, पढ़ा हुआ होगा। पैगंबर ने पूछा क्या है तेरी आदतें? उसने कहा मैं चोरी करता हूं, शराब पीता हूं और झूठ बोलता हूं। याद आ गया किस्सा? बस मैं जल्दी से मुकम्मल कर दूं। इनमें हमारी आपकी निगाह में हम पूरी मेहनत करके जिन बुराइयों से अपने को रोक रहे हैं और जिस पर फख्र कर रहे हैं, शराब नहीं पीते अल्हम्दुलिल्लाह, इस माहौल में रह के नहीं पीते, बेशक अल्लाह का शुक्र है, बेशक हमारे उन बुजुर्गों का इंतहाई दर्जा शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इस तरह पाल के यहां भेजा है कि यहां की इस बीमारी से अपने को बचा के रख लिया है हमने। अगर शराब नहीं पीते, चोरी नहीं करते, बड़ी बीमारियां हमारी निगाह में ये हैं। झूठ, तो सबसे छोटी बीमारी कौन सी है? झूठ। शराब और चोरी दोनों उससे बड़ी बीमारियां। पैगंबर से उसने कहा कि शराब पीता हूं, चोरी करता हूं, झूठ बोलता हूं, एक आदत छोड़ूंगा। पैगंबर ने उसे चोरी से रोका, ना शराब से रोका।
ظاہری طور پر ڈھیل دے رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے تو شراب بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اس نے وعدہ کر لیا. رات آئی, روزی کمانے کا وقت ہو گیا. اچھا ایک جملہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں کہیں, دیکھا کتنا جاگ رہے ہیں. جب اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, مجھے ایک عادت چھوڑوں گا, کوئی ایک بتا دیں. پیغمبر نے کہہ دیا تو جھوٹ چھوڑ دے. گویا اس کی دو شرطیں ظاہراً مان لی. یہ تھا جونیئر, وہاں بہت سے سینئر تو بیٹھے رہے ہوں گے, انہوں نے سوچا ہوگا یار غلطی ہو گئی. اب انہیں کیا پتا کہ ہونے کیا والا ہے. ہم آپ بھی مشروط اسلام والے ہیں عزیزو. پیغمبر آپ پہ اسلام تو لائیں گے مگر یہ ہم سے نہیں ہوگا. صبح کی نماز وہ تو رات ہی میں ہوگی. آپ کے اسلام والے ہیں مگر میں مگر نہیں گنانا چاہتا. خود ہی ہم سوچ لیں کہ ہمارا اسلام شرطوں والا, اس نے تو ایک مگر لگوایا تھا. ہمارے ہاں تو ایگزمپشن شاید زیادہ نکل آئیں گے. عربی میں جس کو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ زیادہ نکل آئیں گے. اسلام تو لائیں گے مگر یہ نہیں چھوڑیں گے, مگر یہ نہیں چھوڑیں گے. مگر پیغمبر نے کہا بس جھوٹ نہ بول. چلا گیا روزی کمانے کا وقت, رات میں نکلا روزی کمانے. اب دماغ میں آیا کہ اگر کسی گھر سے نکلے گٹھر اٹھر باندھ کے چوری کر کے, اور کسی نے دیکھ لیا یا نہیں بھی پہنچے ابھی گھر, ابھی کوئی ہم نکلے رات کی اس تاریکی میں, اگر ہم سے پوچھ لیا کسی نے کہ اس رات میں کہاں جا رہے ہو بھائی, وہ آج کا دور تو ہے نہیں کیلگری کا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, معلوم ہے رات میں کہاں جا رہے ہیں. اگر سیٹرڈے نائٹ ہے, مکہ ہے, مدینہ ہے, رات کی تاریکی میں اکیلا آدمی نکل کے جا رہا ہے, تو کوئی اگر مل گیا, کسی نے کہیں سے دیکھ لیا, ارے بھیا اس رات میں کہاں جا رہے ہو, تو اس سے کیا کہوں گا چوری کرنے جا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. کہوں مسجد جا رہا ہوں عبادت کے لیے, پیغمبر نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. تو جھوٹ بول نہیں سکتا, یہ تو کہہ نہیں سکتا مسجد جا رہا ہوں. کہوں چوری کرنے جا رہا ہوں تو پھر منہ کیا دکھاؤں گا. جو پوچھ رہا ہے اس سے میں کہوں جا رہا ہوں چوری کرنے, تو کاروبار بھی ہو نہیں پائے گا. اب یہ اشتہار شور ہو جائے گا, چور نکلا ہے, ہوشیار چور چور, تو پلٹ آیا واپس. اب ہماری آپ کی زبان میں روزی روٹی ہاتھ سے چھینی تو غم غلط کرنے کا خیال پیدا ہوا. دوسری عادت پینے کی, کہا چلے پیے. کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. صبح ہوئی, پیغمبر کی خدمت, پھر واپس آیا, دوبارہ مسلمان بنائیے, دوبارہ اسلام. کہا کیوں؟ کہا وہ جو شرط لگائی تھی میں نے وہ شرط نہیں چلے گی, مجھے اس شرط کے بغیر مسلمان بنا لیجئے. اس لیے کہ اس نے جب طے کر لیا کہ جھوٹ چھوڑنا ہے مجھے, تو جھوٹ چھوٹا تو چوری بھی چھوٹی, شراب بھی چھوٹی. یہ امہات الامراض اسی لیے کہلاتا ہے, جو ماں ہے, جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی ماں ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت پہ اس وقت اس عنوان سے گفتگو نہیں کی ہے. میں نے یہ عرض کرنا چاہا ہے کہ مذہب کے معاملات میں چھوٹ نہیں. اگر پیغمبر نے ظاہری طور پر چھوٹ دی بھی تو حقیقتاً وہ چھوٹ نہیں تھی. واپس آیا اور اس کو دوبارہ پھر سے کہنا پڑا کہ مجھے مسلمان بنائیے. یعنی خالی ایک رات اسلام کے ساتھ بسر کر کے اس کے شعور نے یہ پہچان لیا کہ اسلام لانا ہے تو شرطوں والا اسلام نہیں چلے گا, اسلام لانا ہے تو بلا شرط اسلام قبول کرنا پڑے گا. یہ مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے, یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, نہیں چلے گا. اسلام اگر لانا ہے تو اسلام تبھی آئے گا جب پوری بات ماننے کا اقرار کرے آدمی, اور اس کے بعد اس کا ارادہ کرے. میرے عزیزوں, میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے. میں نے صرف اس وقت آج یہ کہنے کی کوشش کی, ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ٹالرنس کی کمی, یہ قوت برداشت کی کمی, یہ جس کے نتیجے میں آدمی غصے گرمی کا شکار ہوتا ہے, اور اس کے بعد مسائل اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد گھر سے لے کے گھروندے تک ٹوٹتے ہیں, اور خاندان سے لے کے کنبے تک ٹوٹتے ہیں, برادریاں ٹوٹتی ہیں, دوستیاں ٹوٹتی ہیں. اس میں تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی ایک انسان حلم کی راہ پہ آ جائے, پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر خود فطری طور پر تمہارے اندر حلم نہیں ہے تو تحلم, اپنے اندر حلم پیدا کرنے کی کوشش کرو. اپنوں کو حلیم, بردبار, غصہ گرمی نہ کرنے والے انسان جیسا پوسٹ کرو. اس کا پیغمبر نے کہا جو جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ویسا بنا دیتا ہے. کنٹرول کی کوشش کرو گے تو ایک دن تمہیں کنٹرول نصیب ہو جائے گا. بس میرے عزیزوں, میں نے بہت وقت لیا اور بہت شکر گزار ہوں. آپ حضرات روزانہ پوری توجہ سے گزارشات کو سنتے ہیں. یہ تذکرے اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جن معصومین کے
فرش کو، عزا کے فرش کو ہم یہاں بچھا کے بیٹھے ہیں، ان کی جو ایسی قیمتی زندگیاں تھیں، صاحبان عرش تھے وہ فرش پہ آئے۔ حیرت کی بات یہ ہے، دنیا کو شک ہوتا ہے، کہتے ہیں ارے صاحب فرش والے عرش پہ کیسے گئے؟ نہیں، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ وہ معراج پہ گئے، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ عرش والے تھے، اس فرش پہ آئے ہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، قربانیاں انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے دی ہیں۔ آج ایک مناسبتیں کئی جمع ہو گئی ہیں، ایام عزا کے اختتامی دن بھی ہیں، امام رضا غریب کی شہادت کی بعض روایات کے مطابق تاریخ بھی گزری ہے، پیغمبر کی وفات اور امام مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخیں بھی گزری ہیں۔ میں چند فقرے مصائب کے آپ کے سامنے رکھوں۔ 8ویں امام کے القاب میں جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، ذرا ان لفظوں پہ اگر ہم توجہ دے کے پڑھا کریں تو ہم کچھ نتیجوں تک پہنچیں گے۔ ایک لقب ہے یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، اے جزا کے دن اپنے شیعوں اور اپنے زیارت کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے۔ السلام علیکہ یا معین الضعفاء الفقراء، اے ضعیف اور کمزور لوگوں اور فقیر لوگوں کی مدد کرنے والے۔ یہ سب ان کی ساری زندگی کی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ اسی میں ایک جملہ یہ بھی ہے جس سے زیارت عام طور پہ ہم شروع کرتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ عربی میں غریب تنگ دست اور فقیر کو نہیں کہتے ہیں، عربی میں تنگ دست کو فقیر کہتے ہیں، لفظ فقیر ہے، غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ اور ائمہ بھی ہیں جن کی شہادتیں عالم سفر میں ہوئی ہیں، سید الشہداء عالم سفر میں شہید ہوئے ہیں، امام موسیٰ کاظم عالم سفر میں شہید ہوئے ہیں۔ مدینے کے علاوہ جہاں جو مسافر، جو امام دفن ہے وہ عالم سفر میں شہید ہوا ہے، مگر ان سارے مسافروں کے درمیان امام رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عالم تنہائی تھا جہاں کنبے کا کوئی ایک فرد بھی امام کے ساتھ نہیں تھا۔ مدینے سے جب نکلے ہیں، روایت کہتی ہے مجلس عزا برپا کی ہے، گریہ کیا ہے، کنبے والے بھی روئے، لوگوں نے کہا سفر میں رویا نہیں جاتا، کہا سفر میں جاتے وقت رویا اس کے سفر میں نہیں جاتا ہے جو واپس آنے والا ہو، میں اب جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا۔ زہر سے شہید کیے گئے تھے۔ زہر کی شدت کا عالم یہ تھا کہ جب انگور میں زہر ظالم نے دیا ہے، گھر سے نکلتے وقت ابو السلط ہیروی سے امام نے کہا تھا دربار میں مامون نے بلایا ہے، میں واپس آؤں گا، اگر میں سر پہ میری عبا یا چادر پڑی ہو تو پھر مجھ سے کچھ بات نہ کرنا، میں جواب نہیں دوں گا، اگر میرے سر پہ چادر نہ ہو تو تم مجھ سے بات کرنا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ امام جانتے تھے زہر کی وہ شدت ہوگی کہ اس کے بعد لفظوں کو زبان پہ لانا دشوار ہوگا۔ ابو السلط کہتے ہیں میں انتظار میں کھڑا تھا، امام جب دربار سے نکلے سر پہ چادر پڑی ہوئی تھی، میں سج گیا، میرا مولا تکلیف کی کس منزل میں ہے، مگر شدت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ عالم غربت اور عالم تنہائی میں تڑپ کے جان دی ہے، مگر لمحات آخر میں باعجاز کمسن بچہ مدینے سے آ گیا تھا جس نے باپ سے وصیتیں بھی سنی ہیں، باپ کو غسل و کفن بھی دیا ہے۔ ہاں میں یہیں پہ اپنے آپ کو بھی تسلی دیتا ہوں، میرے مولا بڑے عالم غربت میں آپ نے جان دی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، مگر کم سے کم ایک کمسن بیٹا تو آپ کے سینے پہ آ کے سر رکھ کے آپ کے راز و نیاز، آپ سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ کربلا میں آپ کے جج جب ذبح کیے جا رہے تھے تو سوکھے گلے پہ جب خنجر چلنے والا تھا تو دور سے ایک بہن موجود تھی، مگر جیسے ہی اس نے آواز دی میری بھیا ذبح ہو رہا ہے، تم تماشا دیکھ رہے ہو، کانوں میں آواز پہنچی، طاقت سمیٹ کے کانپتی انگلی اٹھا کے اشارہ کیا تھا میری بہن ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، خیموں میں واپس چلی جا۔ اور جب باب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو کوئی پاس میں نہیں تھا، ظالم سینے پہ سوار تھا، مگر پہلو سے بس ایک آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، ارے میرے لال تجھے ذبح کر دیا تھا ذبح، مگر کم سے کم وقت ذبح پانی تو دے دیا ہوتا۔ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلتا رہا، ماں پہلو میں تڑپتی رہی، ہائے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جسے کلیجے سے سلا لگا کے پالا تھا، آج وہ پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم شہداء، ماتم حسین۔
Say